گرینڈ ہیلتھ الائنس گجرات، پی ایم اے گجرات، وائی ڈی اے گجرات، وائی این اے گجرات، الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز اور ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف کے زیر اہتمام فلسطین پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلع گجرات کے تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف سمیت تمام سول سوسائٹی کے عہدیداران نے شرکت کی اور فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ تمام میڈیکل فریٹرنٹی، عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل، تمام شعبہ جات سے منسلک افراد کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ہے۔ اپنے فلسطینی بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں کے لیے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ظلم و ستم، بربریت اسرائیل نے وہاں پہ برپا کی ہوئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افسوس صرف پاکستان کا نہیں، افسوس 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا ہے۔ افسوس ان تمام 50 سے زائد مسلمان حکمرانوں سے ہے۔ افسوس یونائٹڈ نیشن سے ہے۔ افسوس یورپین یونین سے ہے۔ افسوس اپنی OIC سے ہے۔ آج دن تک تمام اسلامی ممالک OIC کا اجلاس نہیں بلا سکے۔ جو بربریت اسرائیل نے برپا کی ہوئی ہے وہاں پہ، نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ خواتین کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہسپتال وہ محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ علاج کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے۔ پانی ان کا منقطع کر دیا گیا ہے، پیٹرول، گیس، ہر چیز کے لیے وہاں پہ کربلا کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی پوری مسلم امہ کوفیوں کی طرح کھڑی اس ظلم کی، اس بربریت کو دیکھ رہی ہے اور اس خوف میں مبتلا ہے کہ شاید کہ ہم چند ڈالرز کے عوض یا اپنے چند تعلقات کے عوض ہم اپنے تعلقات بچا لیں گے۔ ایسے ممالک سے تعلقات آپ اپنے ضرور بچائیں، لیکن جب بات آپ کے قبلہ اول کی ہو، جب بات آپ کے مسلمان بہنوں بھائیوں کی ہو، جب بات آپ کے بچوں کی ہو، جو بمبارڈمنٹ، جو پکچرز، جو ویڈیوز آج آپ سب لوگ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس ظلم و ستم، اس بربریت کو فور بند ہونا چاہیے۔ تمام مسلم امہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ وہ فلسطین والے، وہ کشمیر والے، وہ سارے ہر وقت پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ایک اکیڈامک پاور ہے پوری دنیا میں۔ پوری مسلم امہ ہماری طرف دیکھتی ہے۔ ہماری افواج پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ اوپر ہے اس کی تعداد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ابھی جا کے ان کے اوپر جنگ برپا کر دیں، لیکن کم از کم جو فلسطین کی عوام، جو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کم از کم وہ تو دیں۔ آپ اپنی آواز تمام مسلم امہ میں تو اٹھائیں، آپ OIC کا اجلاس تو بلوائیں، آپ UN میں اپنی کوئی ریزولوشن تو پیش کریں۔ کم از کم ہمارے چلے احتجاج کی جو نوعیت ہے وہ بہت کمزور ہی صحیح، ہم اپنا احتجاج پوری دنیا میں ریکارڈ تو کروا سکیں۔ آج جب ہم نکل رہے تھے تو چند لوگوں نے کہا کہ ریلی سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ ریلی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک ریلی یہ شناخت ہے، یہ ایک ریلی ہماری چھوٹی سی پارٹیسپیشن ہے۔ آپ لوگوں کے طفیل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آواز اپنے احکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام سول سوسائٹی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں، کم از کم اپنی آواز اٹھا کے ان کو احساس تو دلوائیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دامے درمے سکھنے، یہ قوم ہمیشہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آفت آئی وہاں پہنچی۔ فلسطین پہ اس وقت قیامت کا منظر ہے، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ مالی مدد جہاں تک ہو سکے گی وہ بھی کریں گے، اپنی آواز جہاں تک بلند کر سکے ہم کریں گے۔ اس پلیٹ فارم سے بھی ہم اپنی حکومت پاکستان کو
اپنی عظیم ترین افواج پاکستان کو اور اپنے تمام مسلم امہ کے حکمرانوں کو یہ جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را اس فلسطین کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ جا کے بمبارڈمنٹ اسرائیل کے اوپر نہیں کر سکتے تو کم از کم OIC کے اجلاس میں اس کی مذمت کر لیں، اجلاس بلا لیں، UN میں اپنی ریزولوشن پاس کر لیں، یورپین یونین میں اپنی آواز بلند کر لیں، کم از کم یہاں پہ تو اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں میری دعا ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے پاس ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اور ہماری استطاعت صرف اتنی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں اے میرے کل کائنات کے خالق مالک رازق، ہم تجھ سے دعا کو ہیں یا میرے مالک فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کی عوام کی، فلسطین کی ماؤں کی مدد فرما، اپنا ایک قبلہ وہ جو وہاں پہ موجود ہے اپنا گھر، اس کی حفاظت میں ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کم ایمان والے لوگ ہیں، یا باری تعالیٰ تو اپنا فضل کرم کر اور اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو، ہم سب مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے قبلہ اول کے لیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے کشمیر کے بھائیوں کے لیے کوئی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ ہمارے انبیاء کرام تشریف لائے، آج وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل نے بربریت جاری کی ہوئی ہے اور بچوں پہ اور حتی مسلمانوں پہ وہ بہت زیادہ بمباری اور ظلم و شدت کر رہے ہیں، اور ہم اس چیز کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان یہ ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بم پاور ہے، تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کو اکٹھا کرے، یہ لیڈر کی حیثیت سے آگے آئے اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ابھی شدت سے جنگ جاری ہے اس کے روکنے کے اقدامات کیے جائیں اور پاکستان اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کرے۔ جو یہاں پہ کھڑے ہیں سارے ہم سائز کر رہے ہیں، جو اسرائیل کی بربریت ہے، جو ظلم و ستم وہ کر رہا ہے، اس میں حالت جنگ میں بھی تمام یہ عالمی قوانین میں سے ہے کہ حسب قانون کو کبھی بھی کسی نے حالت جنگ میں بھی وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ کھلم کھلی دہشت گردی اور بربریت پہ اترا ہے، اس نے ہاسپٹل، معصوم لوگ، کتنی سارے بچے جو نا وہ یتیم ہو گئے ہیں، کتنی ساری عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے گھر لٹ گئے ہیں، کتنا نقصان ہو گیا ہے، اور جو مسلمان کنٹریز ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ افسوس ہو رہا ہے ان کی سب کی سوچ پہ، کہاں گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، کہاں گئے ہے جو انہوں نے یہ سارے 45 اسلامی ملکوں نے ایک اپنی جو ایسوسیشن یا یونینز بنائی ہوئی ہیں، وہ کس کام کے لیے ہے؟ آج پاکستان کو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پاکستان میں سے ہماری جو پاکستان چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں انہیں، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے اور ایک مضبوط اپنا جو نا وہ رد عمل دینا چاہیے۔ پہلے تو میں تمام میڈیا کے نمائندگان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مخالف جو ہم نے ریلی نکالی ہے آپ نے اس میں ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے اور بھرپور کوریج بھی کیا ہے، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہماری جتنے بھی تنظیمیں ہیں اس میں الائڈ ہیلتھ والے ہیں، اس میں ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف ہیں، اس میں YNA والے ہیں، YDA، PMA، جتنے ہمارے سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، ہم آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی کنڈیشن ہوئی ہے، جو حالات ہمارے فلسطین میں ہو گئے ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس جنہوں نے اس وقت تہس نہس کر دیا ساری امت مسلمہ کو، اور ہمارا جو ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ ہم امت مسلمہ اکٹھے ہیں وہ ہمارا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں اتحاد کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ہم لوگ کانفرنس کریں، ہم لوگ اکٹھے ہوں، ان کے خلاف کوئی ہم نیا عمل بنائیں جو فوری سے پہلے جنگ بندی کروائی جائے۔ جتنے وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میں وہاں پہ جتنے ہمارے ہیلتھ کے اسٹاف موجود ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ایون یہاں تک ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام ہیلتھ اسٹاف کو
खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपनी जान पे, अपनी हथेली पे जान रख के वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह उनके साथ ही खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोगों का कि आज की ये भरपूर रैली में जैसे लोगों ने जिस जज्बे और जुनून के साथ फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया है और इसराइल की जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ अगर पूरे मुल्क में बन जाए, तवाना हो जाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों में भी यही आवाज़ और यही जज्बा जुनून पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह जो फ़लस्तीन के मुसलमानों को वहाँ अल्लाह फतह और नुसरत भी देगा। एक वक्त था 1948 में जब पूरी दुनिया से इन यहूदियों को निकाल दिया और इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उनको पनाह दी और आज जिस कौम को पनाह दी आज वही कौम अपने मेज़बानों पे जुल्म तशद्दुद कर रही है और ये दुनिया की सबसे पहली पूरी दुनिया में की तारीख उठाई। जर्मनी ने जिस तरह हिटलर ने उनको मारा था यहूदियों को, इसलिए मार के उसे चंद को छोड़ा था और कहा था कि आप लोगों को दुनिया के लिए नसीहत है। तो आज भी दुनिया के ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि मुसलमान, उस वक्त मुसलमानों ने कहीं से भी यहूदियों को नहीं निकाला। स्वाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बार यहूदियों ने मादा तोड़ा था तो उनको कत्ल करा दिया गया था। तो इसलिए आज भी उसी जज्बे और जुनून की ज़रूरत है। हम पिएंगे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल वाले, सपोर्टिंग स्टाफ वाले, एक जान और दो कालब के सीए से आज यहाँ निकले हैं। ये एक पैगाम है और ये मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है। जो माली मदद कर सकते हैं उनकी वो करें, जो अखलाकी मदद कर सकते हैं वो करें। पूरे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है कि वो अपना मौका पूरी दुनिया में बताए और अगर इससे बड़ी दुनिया की 5वीं की 6ठी फौज पाकिस्तान की है और इतनी अच्छी फौज और इतने असले को हमने क्या करना है। अगर इस तरह ईरान ने एक बार ललकारा कि अगर आपने ज़मीनी हमला किया तो हम उसके अंदर कूद पड़ेंगे और उसका नतीजा हुआ कि उनके रुके हुए पैसे थे वो भी यूनाइटेड नेशन और दुनिया ने उनको वापस कर दिए। तो क्या पाकिस्तान के पास किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? माली तौर पे ये भूखा नंगा मुल्क क्या मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा लेगा? तो इससे ज़्यादा गुर्बत, इससे ज़्यादा दुनिया के अंदर इसके साथ जुल्म नहीं होगा। पाकिस्तान के जो आज आर्मी चीफ साहब हैं उनसे भी गुजारिश है कि बीइंग कमांडर ऑफ द फोर्स और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कि ये एक हमारी सबकी, वो वहाँ बैठे मुसलमान ये मत समझे कि वो वहाँ के मुसलमान हैं, वो ऐसे ही समझे कि वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं। और बैतुल मुक़द्दस जहाँ पे जो हमारा किबला अव्वल है उसके लिए तो हिफाजत सिर्फ उसे सलाह देने यूपी ने नहीं की, आज ये भी सलाह देने यूपी बन सकते हैं। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है।